السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل۔ گارنٹیڈ بات ہے، کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں لگتی، صرف فضلاً کبیرہ کی بات سوچتے ہی دل ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ کیا ہوتا اگر آپ کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا، ہم آپ سے پہلے آ کے دنیا میں سے چلے جاتے، یا ان لوگوں میں پیدا ہو جاتے کہ جہاں یہ میسج اس طریقے سے نہیں پہنچا جس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اس فضل کبیر پر اللہ کے شکر گزار ہوا کرے، اور یقین مانے کہ جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آنے لگے گی، وہ جو نفس مطمئنہ ہے۔ اور خصوصاً آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ شعور سے سیرت پڑھ رہے ہیں نا، اور بیچ میں درود شریف آتا ہے تو ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کی کیفیت بدلی ہوگی، اور اگر نہیں بدلی تو پھر آپ اس کو پڑھنے کا حق نہیں دے رہے۔ نسلوں تک امت کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی پریشانی محسوس ہوتی تو بخاری شریف لے کے بیٹھ جاتے اور اسے پڑھنے لگتے کہ بار بار درود شریف آئے گا اور آپ کے اقوال کو پڑھیں گے، اور جب تک پڑھیں گے تو غم دور ہو چکا ہوگا۔ غم اور دل کے بوجھ اور ان ساری کیفیات کا جو ایک بہترین علاج ہے قرآن مجید کے علاوہ وہ درود شریف کا پڑھنا، آپ کی باتوں کا اور آپ کی سیرت کا پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، ایک جلالی چیز ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، ایک ہیومن لیول پر ایک چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک ہوپ بڑھ جاتی، ایک یقینی کیفیت آتی کہ نہیں، اٹس پاسبل، ہم کر سکتے ہیں۔ اور جس علم کو پڑھ کے عمل نہ بدلے وہ تو پھر صرف بوجھ ہے، گدھے کی طرح کتابیں لادنے والی بات ہے، پہلے کئی لادی ہوئی ہیں، ایک اور صحیح۔ ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہمیں خوش رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پازیٹیو مائنڈیڈ یا کسی اسٹرانگ بندے کی کمپنی میں، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود نہیں بھی اسٹرانگ ہو، جب بھی ہم پہ رونے کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، تو ہم فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کے صرف ایکسپریشن یا اس کی باڈی لینگویج سے ہی ہم بہت ساری جو غم ہوتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم سیرت کو سمجھ کے پڑھا، واقعی شعور کے ساتھ جیسے کہ محسوس کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کی کمپنی مل گئی ہے۔ بالکل، دیکھیے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن ہی تو یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ جب تک اس رستے پہ نہیں، ان کے طریقے پہ نہیں، تو پھر خالی علم ہی علم ہے، پھر وہ عمل نہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو پڑھ کر خود سے ریلیٹ کریں ان کو جی۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا نہ لانا یہ سب سے زیادہ بے چینی کا سبب ہوتا ہے کہ سراج منیرہ ہے، سامنے روشن چراغ نظر آ رہا، اور کوئی کہے کہ میں سورج کو مانتا ہی نہیں کہ نکلا ہوا ہے، تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا۔ تو جب آپ سچائی کو چھوڑ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بے چینیاں شروع ہوتی ہیں، تب وہ معیشت ضنکا ہو جاتی ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک تکلیف آئے اور انسان اس پر بھی شکر گزار ہو تو پھر وہ غم کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس پر ناراض ہوتا ہے اور اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو پھر دل تنگ ہوتا جاتا ہے، اور اس تنگی میں اور زیادہ گھٹن میں بد اخلاقی بھی بڑھتی جاتی ہے اور انسان کے اندر سے خیر دور ہوتی چلی جاتی۔ آج مجھے بہت خوشی، میں صبح ایک میل پڑھی، 12 سال کا ایک بچہ ہے، تو اس نے لکھا ہوا کہ میں ڈیلی کلاس سن رہا ہوں، میرے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں اور میں آن لائن سن رہا ہوں اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو الحمدللہ، کیونکہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو بچوں کو سمجھ نہ آئے، انہوں نے یہ سب پڑھا ہوا ہے، لیکن صرف پڑھا ہوا ہے نا، اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ اوکے، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ باب نمبر 2، نبوت اور رسالت سے سرفرازی، دعوت یعنی دین کی دعوت اور پیش آمدہ مصائب، نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا، فکری سوچ کا
اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. اور یہ سچویشن ہر اس شخص کو پیش آتی ہے جو قرآن پڑھنے لگتا ہے, جو دین کی طرف آنے لگتا ہے, کہ اس کے اور اس کے گھر والوں اور اس کے آس پاس کے لوگوں میں, معاشرے میں ایک فکری بود آنے لگ, سوچ بدلنے لگتی. آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے. یہ بھی بہت نیچرل کیفیت ہے. ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی, اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. ہم پہلی 3 تک کی حد تک تو ہوتے ہیں, لیکن چوتھی ہمارے اندر اسٹرانگ نہیں ہوتی. سیرت پڑھ کر اس حصے پہ ہمیں کام کرنے کا سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم آپ کے وارث ہیں. آپ کے بعد یہ کام ہمارے ذمے ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی ہی گئی, اور بالآخر آپ کو کشا کشا غار ہرا تک لے گئی. یہ نیچے حاشیہ ہے. ہرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے, کیونکہ وہاں سے نور پھوٹا, نور ہدایت. اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار ہرا واقع ہے. غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک مستطیل شکل کا کمرہ ہے. تو آپ آہستہ آہستہ غار ہرا جانے لگے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے. یعنی رمضان کا کانسیپٹ, روزے کا کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا, اور آپ خاص طور پر اس مہینے کو کہاں گزارتے؟ جیسے اب کچھ لوگ حرم میں جا کے گزارتے ہیں, تو آپ وہاں جا کے گزارتے, اور مہینہ پورا کر کے صبح و دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا, نبوت سے پہلے 3 سال تک. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی, اور یہی سن کمال ہے, میچیورٹی کی ایج. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں, تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے, سچے خواب دیکھتے, اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. ان کو ارہاسات کہتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے, یعنی اس قسم کی علامات کو, یعنی ان یوزول قسم کے واقعات, کہ جو انسان رات کو دیکھے وہ دن میں بہ نہیں کہیں دیکھ لے, اور ان یوزول روشنیاں, اور پھر کچھ آوازیں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی لأعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرتا تھا. یہ معجزات ہیں ایک طرح سے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر 3 سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا, یعنی 41 ایئر شروع ہو چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا, بالکل کلیئر, واضح. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی, چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے, اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے, یعنی کھانے پینے کا سامان. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے, یہاں تک کہ آپ غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا, یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا, اقرأ, پڑھو. آپ نے فرمایا, ما انا بقارئ, میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں, فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ. اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا, اس زور سے کہ مجھے چور کر ڈالا, تھکا ڈالا.
پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھو. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی فغطنی الثالثة ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. پہلا کام کیا بتایا گیا؟ پڑھو. اور قلم کا ذکر ہے تو ہمارے لیے پڑھو اور لکھو بھی. پڑھنے کے ساتھ لکھنا ضروری ہے. لکھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں. صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے میری شکل دیکھنے سے علم نہیں آئے گا. کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں. اگرچہ آپ کے اوپر وہ مخصوص کیفیات تو طاری ہو رہی تھی اور آپ کے اندر غیر معمولی قسم کی چینجز بھی آ رہی تھی، لیکن آپ ان کو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ سمجھ نہیں تھی اور وہ پورا تعاون کر رہی تھی. دنوں کے لیے شوہر کو بھیج دینا بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے، اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا، یہ بہت بڑی کوالٹی. بہرحال جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی. وحی کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ضروری تھا. اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ ایک طالب علم کو اچھی طرح جھنجھوڑنا چاہیے تاکہ وہ جاگ اٹھے، قبول کر لے. استاد وہ نہیں ہوتا جو آئے لیکچر سنائے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا اور چلا جائے. آج کل کی تعلیم اسی قسم کی ہے. اسی لیے ایک جائز حد تک استاد کو حق حاصل ہے کہ وہ شاگرد پر اتنی سختی ضرور کرے، اتنا ضرور جھنجھوڑ دے کہ جس کے بعد وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے. قرآن مجید کا تو ویسے ہی بوجھ بہت تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ وحی آپ کے دل پر اس وقت نہ اترتی اور جبریل اس کلام کو غار حرا پہ جبل نور پہ ڈالتے تو وہ سارا ریت کی طرح بیٹھ جاتا. اتنا بھاری کلام تھا، آسان چیز نہیں تھی. اس کو لینا اور اس کو پڑھنا اور اس کو دہرانا اور اس کو اخذ کرنا، اسے قبول کرنا، تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی تیار کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جبریل آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑتے اور اتنا یعنی دبوچتے ہیں کہ گویا توڑ کے رکھ دیا ہو، تھکا کے رکھ دیا ہو. بعض اوقات انسان جب بہت جسمانی راحت میں ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، سونے لگتا ہے. جب بہت آرام ملنے لگتا ہے تو پھر انسان پوری طرح علم کو جذب نہیں کرتا، اخذ نہیں کرتا. تو ایک طرح سے آپ کو پوری طرح جگا دیا گیا اور پھر اس پر وہی نازل کی گئی. 3 بار ایسا ہوا تو تیسری بار آپ پڑھنے لگے. اور آپ دیکھیے کہ صرف انسان نہیں، پہاڑ نہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں اس وقت جب وہی نازل ہوتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم آتا ہے، تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں. یعنی وہ ایک جگہ ڈھیٹ بن کے اور بے حس اور پرواہی نہیں، ہونٹ تک نہیں ہلتے، نہیں، ایسے نہیں.
جب اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ پر ہلانے لگتے تھے اور پھر غور سے سنتے. یہ فرشتوں کا حال بتا رہی. اور زنجیر کی سی جھنکار نکلتی جیسے زنجیر کو پتھر پہ مارا جائے. جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کا مطلب انہوں نے سنا نہیں, کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے سنا سمجھا وہ ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند و برتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نہ اس نے سنا اور نہ اس نے سنا اور بات ٹال دی, نہیں, دونوں کو پتا تھا جو سنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایک ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو. پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں سچ فرمایا. تو جواب میں کہتے ہیں سچ فرمایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی حکم ملتا ہے تو ان کی کیفیت کس طرح بدلتی ہے. اور ہم جب قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم تو سبق ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں, کیفیات تو کیا بدلیں گی. تو یاد رکھیے کہ جب تک قرآن کو آپ محسوس نہیں کرتے, ٹھیک ہے کہ ہر وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن کسی وقت تو ہو, تو اس وقت تک اندر سے وہ شر نہیں نکلتا, یہ ٹوٹ کر ہی نکلتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب وحی نازل ہونے لگی تھی تو ہر طرف سے جتنے بھی شیاطین تھے سب کو شرارے پھینکے جاتے اور ان کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور تمام زمین پہ جن پھیل گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو ہم اوپر چلے جاتے تھے, اب ہم اوپر نہیں جا سکتے. لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا. اور پھر شیاطین جب یا جنات جب تہامہ کی طرف آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاس جاتے ہوئے نخلا کے مقام میں اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اس وقت جنہوں نے قرآن کو سنا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ, فوراً ایمان لے آئے تھے. اور پہلی بات جو انہوں نے پہلا وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہی دین کا پیغام ہے اصل میں, کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو کبھی تو جبریل علیہ السلام براہ راست سامنے آتے جیسے یہاں ہوا, اور بھی جگہ ملتی ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے حارث بن ہشام سے کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ آپ نے فرمایا مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی, پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. تو یہ مختلف اقسام ہے وحی کی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے, جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ سر اٹھاتے تھے. تو اس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ وحی کے وقت ہماری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے, آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگتا, خاص سردی کا موسم ہوتا. یعنی جسمانی طور پر آپ اتنا تھکتے تھے, اتنی مشقت ہوتی. آج ہمیں اگر 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑے اور جسم ٹوٹنے لگے اور مشقت ہونے لگے اور ہم صرف تھکن سے چور ہو جائیں اور کچھ نہیں, ہم تھکن سے ہی چور ہوتے نا, تو ہماری اخذ کی کیفیت بھی کم ہو جاتی. بس وہ تھک گئے, نہ تو سوچا ہی نہ تھا, اتنی لمبی سٹنگز. حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے, وہ بھی ہٹ جاتے تھے ایک طرف کو کہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پڑھ رہا ہو, کوئی سیکھ رہا ہو, کوئی اخذ کر رہا ہو
تو آس پاس والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہم اذان کے وقت تو پھر بھی خاموشی اختیار کر ہی لیتے ہیں، لیکن دوسرے اوقات میں چلنے کا شور، دروازے پٹکنے کا شور، اونچی اونچی باتیں کرنے کا شور، حتیٰ کہ ایک چیز اٹھاتے اور رکھتے تو اس کا بھی شور، اور کوئی نہیں تو ورق پلٹنے کا بھی شور، یہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کے مینرز میں سے ہے یہ بات کہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی، سنجیدگی، خاموشی، صرف اپنے پڑھتے وقت نہیں، جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی اتنا ہی احترام ہو. صحابہ کرام کے اندر حد درجے کا ادب تھا علم کے لیے. جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کوئی جامد و ساکت یہاں ٹیلے ہیں، یہ بالکل نہیں ہلتے تھے، اتنی یکسوئی ہوتی تھی. اب چونکہ ہماری یکسوئی نہیں رہی، اتنی ڈسٹریکشنز، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں تو پنکھوں اور ایسیوں کا شور ہی کہیں دم نہیں لینے دیتا. تو پھر کتنا اندر جائے گا اور کتنا اثر کرے گا، اور کیا سیکھیں گے؟ اسی درجے کا نا جتنا ہم اس کا ادب اور احترام کریں گے. اور ہمارا حال تو یہ کہ اگر کوئی لائبریری میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو ہم جائیں گے اس کے ٹیبل پر، اس کو ہیلو کر کے السلام علیکم، اور اس کا قلم چھڑوا کے رکھوا کے پھر اسے کہیں گے ذرا ہاتھ ملاؤ، سنت پوری کرو. اس وقت سنت کے نام پہ اس کو ڈسٹرب کریں گے. لائبریری میں، پڑھنے لکھنے کی جگہوں میں کتنی یکسوئی ہونی چاہیے، پن ڈراپ سائلنس ہونی چاہیے. تعلیمی ادارے میں وسپرز میں بات ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے اور آپ چیختے چلاتے نہیں تھے. بعض لوگ اونچا قرآن پڑھنے لگتے ہیں بے وقت. خیر قرآن ہر وقت ہی پڑھ سکتے، لیکن جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ہاسٹل میں ایک وقت میں ماشاءاللہ ایسے آواز آتی ہے جیسے مجھے یوں لگتا ہے میں جنت کے کسی حصے میں بیٹھی ہوں. یہ سب بچیاں جب مل کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنا اپنا بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو ایک عجیب قسم کی رحمت برس رہی ہوتی. اور کچھ لوگ جب سب پڑھ چکتے ہیں تو پھر اونچی آواز میں اپنا پڑھنے لگتے ہیں. بھئی اب کیوں پڑھنے لگے ہو؟ اب دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرو. ہاں کوئی اپنا ہی کام کر رہا ہے تو ایک تعلیمی ماحول ہے، تو باتیں کرنے کے نا مخصوص ایریاز ہونے چاہیے. کوئی لیونگ روم، سٹنگ روم، کوئی ایک ایریا، کوئی کیفیٹیریا، جس میں آپ جا کے تو وہاں مچا لیں شور جتنا مچانا ہے. اگرچہ طالب علم کے لیے ہر جگہ ایک وقار ہی اچھا ہے، یہ نہیں کہ سنجیدہ بنے رہے ہر وقت، لیکن آپے سے باہر نہ ہو کہیں بھی، اور بےہودگی اور بدتمیزی کے طریقے نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی دیکھتے کہ آپ کی کیفیت بدلی، چہرہ بدلا، آپ نے ہم سے بے رخی اختیار کی، تو وہ آپ کے اور اپنے بیچ میں کپڑے کی آڑ کر کے ایک طرف ہو جاتے تھے. وہی جب نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آنکھ نہیں بند کرتے تھے. یہ کیفیات میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آگے بھی وحی کا ذکر آئے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وحی کا سلسلہ ہے کیا، کیونکہ یہاں سے آغاز ہے نبوت کا، وحی سے. اس سے پہلے تو ہم محمد بن عبداللہ کو پڑھ رہے تھے، اور اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں. اور یہ فرق واقع ہوا ہے کہاں سے، کس سے؟ وحی کی آمد سے. تو وحی کی نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں اور نان مسلمز میں فرق ہی وحی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا ہے. تعریف تو غیر مسلم بھی آپ کی بہت کرتے ہیں، آپ کی شان میں طرح طرح کی نعتیں لکھی ہیں، غیر مسلموں نے بہت پریز کیا آپ کو، دنیا کا نمبر 1 انسان مانا، لیکن ہم ان کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بنتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو وحی آتی ہے. تو اس وقت آپ کی آنکھیں کھلی رہتی، دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے، کوئی اور سوچ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کان بھی کھلے ہیں، دل بھی متوجہ ہے. پھر اسی طرح آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت بھی طاری ہوتی، یعنی آپ شور بھی کرنے لگتے تھے. حضرت زید کہتے ہیں کہ جب آپ کی حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کے آپ کے پاس آ جاتے، یعنی تختی لے کے آ جاتا،
آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا. یہ زید بن ثابت تھے. میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی چل نہیں سکوں گا. یعنی آپ بھی ایک جگہ بیٹھ کر اس کو لکھتے رہتے اور اس لکھنے میں بھی آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن وما ہوا بالہزل کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کا اپنا ایک روب ہے، ایک بوجھ ہے، اور جس شخص پر واقعی یہ اتر آتا ہے اس کی کیفیات اور اس کی شخصیت بدل کر رہ جاتی. کہتے ہیں جب میں فارغ ہو جاتا تو آپ فرماتے پڑھو، تو میں پڑھتا. اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے. پھر آپ اس قرآن کو لے کر نکلتے. کس لیے؟ سنانے کے لیے. پڑھ کے نہیں سناتے تھے، نہیں، آپ لے جاتے تھے، محفوظ کروا دیتے. دو طرح کے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کرنے میں اپنا رول پلے کیا، ایک حفاظ اور ایک خطاط. تو زید بن ثابت جو تھے وہ لکھ لیتے تھے، آپ فوراً بلواتے کہ وہی آ گئی ہے، آ جاؤ. کیا خوش قسمت تھی ان کی. خوش قسمتی پر رشک آتا. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹنے لگی ہے، بس آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں، اتنی تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا. میں صرف امیجن کرتی ہوں نا سین کو، تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قلم چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، اور ذرا سی بھی تکلیف، تھوڑی سی کوئی چیز آئے تو ہم کہتے ہیں بس یہ پڑا ہے دین سارا، ہم جا رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی زید بن ثابت ان لوگوں میں سے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. ایسے ہی قرآن کے ماہر قیامت کے دن ابن آدم کی صفوں میں سے نکال لیے جائیں گے. آپ کو پتہ نا کہ حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور اس میں سے جو قرآن کے ماہر ہوں گے ان کو باہر نکال لیا جائے گا. اور ان کو کن کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا؟ السفرہ الکرام البررہ. تمہارا مقام یہ ہے، اور ان کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا. اور جو اس کو یاد کرنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے ایک ایک آیت پر ایک ایک منزل طے کرتے چلے جائیں گے، اور وہ پہنچ چکے ہوں گے 6666ویں منزل پر، اور جو باقی ہوں گے وہ یہاں کھڑے ہوں گے. اچھا اوہو ہم بھی کچھ کر لیتے، ایسے ہی زندگی گنوا دی. وہاں حسرتیں ہوں گی. آج وقت ہے اور لغویات میں گزار رہے ہیں، فضول چیزوں میں، بیکار کی، ان چیزوں میں جو ہمارے وقت ضائع کیے بغیر بھی ہو جائیں گی. اپنی جان کی، اپنے آپ کی کوئی قدر نہیں. تو جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، وہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں. وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں، اور اس کا حق ادا کریں. اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ذلیل بھی کرتا ہے کہ جو اس کو مذاق بنا لے اور اس کا حق ادا نہ کریں. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. تو اس نے حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے لکھوائی. سورۃ النساء کی آیت ہے نا کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایمان والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور کرتا. اور وہ نابینا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی کہ اسی حال میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا، میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے. جب یہ وزن کم ہوا تو یہ الفاظ بیچ میں نازل ہوئے غیر اولی الضرر، کہ ان کو چھوٹ مل گئی کیونکہ ان کا شوق تھا. کتنی جلدی سنتا ہے اللہ. جو سچے ہوتے ہیں فوراً سنتا ہے کہ اچھا، ان کے دل کے اندر سے ایک تڑپ اٹھی نا کہ اچھا مجاہدین کا اجر اتنا بڑا ہے اور میں بیٹھا رہوں، میرا کیا قصور، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی ضرور کرتا. وہ کوئی بہانہ نہیں کر رہے تھے، یہ عذر پیش نہیں کر رہے تھے، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی کرتا. اللہ نے فوراً اتارا کہ غیر اولی الضرر، صرف اس نیت کی وجہ سے تم ان کے ساتھ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعض اوقات وہی نازل ہو رہی ہوتی اور آپ سواری پہ ہوتے، اونٹنی پہ ہوتے، تو جانور اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتے، یعنی اونٹنی اپنی گردن جھکا دیتی اور یوں لگتا کہ جیسے وہ کمر ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنا بوجھ ہوتا تھا. حضرت اسما کہتی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی.
اور وحی کے بوجھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، یعنی چرچرا رہی تھی ایک طرح سے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جلدی جلدی اس کو پیچھے دہرانے لگتے، جس کا ذکر سورۃ القیامہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ تیز تیز اس کو مت دہرائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یعنی کہ سورت نازل ہو رہی ہے، بیچ میں آپ کی کیفیت دیکھ کے سبق روک کے پہلے کہا نہیں ایسے نہیں پڑھنا، پھر اس کے بعد آگے. ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو چکتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چہرے پر آثار نظر آ رہے ہوتے تھے. جب کیفیت دور ہوتی تو فرماتے مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، یعنی سیکھ لو، فوراً سیکھ لو. گویا سیکھتے ہی آگے دینے کی فکر کہ کیفیت بس دور ہوئی، کہا کہ بس لے لو مجھ سے. اس کا انتظار نہیں کہ اچھا میں ذرا اس کو 4-5 دفعہ اور دوہرا لوں اور پکا کر لوں، پھر وہ ہوگی کوئی نماز کے بعد کا وقت ہوگا پھر بلاؤں گا لوگوں کو. نہیں، فوراً امانت ادا کرتے، فوراً پہنچاتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی صحابہ میں سے آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی، یعنی سب ادب و احترام میں نظریں جھکا لیتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے. اور کچھ صحابہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد رہتے، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. انصار اپنے کاموں کو چلے جاتے، کھیتی باڑی کے لیے، مہاجرین بھی کچھ تجارت وغیرہ کے لیے چلے جاتے، ظاہر زندگی کی ضروریات تھی. لیکن کچھ صحابہ اصحاب صفہ میں سے مسلسل بغیر کسی وقفے کے آپ کے ساتھ رہتے، اور جو کچھ آپ فرماتے عام زندگی میں یا وحی سے متعلق کچھ آپ بتاتے وہ فوراً اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وحی نازل ہو چکی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن جیسی ایک غلام عورت کتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس کو غم تھا کہ اچھا آج کے بعد آسمان سے وحی نہیں آئے گی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. تو وحی کا آنا اور وحی کا یہ پورا ایک فینومینا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو آپ سوچئے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور لوگوں کے اوپر کس طرح کی یعنی انتظار بھی ہوتا ہوگا اور پھر ایک شوق بھی ہوگا. یہ انتظار اور شوق اور محبت تھی کہ ان میں سے ایک ایک نے قرآن کو کس طرح اخذ کیا. صرف ایک جنگ میں 600 حفاظ شہید ہوئے. یعنی لگتا ہے کہ جیسے ایک بہار آ گئی کہ ہر دوسرا شخص اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے. اور عرصہ دراز تک مسلمانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی موجود ہے. اور ہم یہ بحثیں کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کی مطلب سمجھنا ہے تو یاد کرنے کا کیا فائدہ. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ اس ایپل کی مجھے پوری نیوٹریشن ویلیو مجھے نہیں پتا، تو جب پتا نہ ہو تو پھر کھانے کا کیا فائدہ. اور تو کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ میں جب تک پورا نہ جانوں اس کو تو میں استعمال ہی نہیں کروں گا. نہیں، آپ اپنی ضرورت کے تحت لیتے رہتے ہیں چاہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان. تو قرآن ہی کے معاملے میں ہم حجت بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکے. تو بہرحال چونکہ وحی کی کیفیت ایک شدید کیفیت تھی، آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. یعنی کچھ دیر کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ سو سے گئے، خاموش ہو گئے، کام ڈاؤن ہو گئے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. کس بات کا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہ سکوں. کیونکہ جس طرح جبریل امین نے بھینچا اور جس طرح وہ بوجھ محسوس ہوا آپ کو، تو آپ کو لگا کہ جیسے میں اس کو اٹھا نہیں سکوں گا. شاید کچھ اور دفعہ ایسے ہی وہی اترے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا
کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں. اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ آپ کی شریک حیات دے رہی ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو یہ 5 کام کرتا ہو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. سوشل ورک کے نام پر ساری دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے نام پر جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب اس میں سمٹ جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتوں کو جوڑنا. بعض اوقات لوگ دنیا بھر کی خدمت کرتے رہتے ہیں، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، لیکن اپنے رشتہ داروں سے بول چال بند، کوئی تعلق واسطہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا. اور ویسے سوشل ویلفیئر کا بہت کام ہو رہا ہے. کیا فائدہ ایسے کام کا جب آپ نے قریب ترین لوگوں کو بھلا دیا اور ان کا حق نہیں دیا. بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے، تھکے ہارے درماندہ جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں. تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی سرمایہ حیات نہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں. مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، یعنی جو گھر آئے اس کی عزت کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ معاہدہ حلف الفضول میں شریک ہونا. آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے کسی معاہدے میں کوئی بلائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا، ضرور شریک ہوں گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، ہیبرو. چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے اوپر غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے تو یہ عام رواج ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی سیانے کے پاس لے جاؤ. تو حضرت خدیجہ بھی ان کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں جو عالم تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس کا معنی ہے وہی لانے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مخرجیہم، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی. ورقہ جو تھے حضرت خدیجہ کے بعد پہلے ایمان لانے والے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ میں اس وقت آپ کی زبردست مدد کروں گا، اور آپ کی تصدیق کر دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے اس کے لیے 1 یا 2 جنتیں دیکھی ہیں، یعنی خواب میں دیکھی ہیں آپ نے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے. آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے.
یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. نیز ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا. صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 یعنی 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی. اتفاق سے اس سال بھی اگست میں رمضان آ رہا ہے. اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی. ایک ایک دن گنا لوگوں نے. 40 سال 6 ماہ 12 دن. اور شمسی حساب سے مراد عیسوی کیلنڈر 39 سال 3 مہینے 22 دن. لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی. یعنی لونر کیلنڈر کے حساب سے تو آپ 40 سے اوپر کے ہو چکے تھے، لیکن شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی نہیں. اب کیا ہوا، ایک دفعہ وحی آئی، پھر وحی بند ہو گئی. وحی کی بندش اور دوبارہ نزول. جیسا کہ بتایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. کئی کہتے 3 سال، تو یہ روایت غلط ہے، چند دن کی بات ہے یہ. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، یعنی آپ نارمل ہو گئے. معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. پہلے تو آپ کو ڈر لگا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور خوف زدہ تھے. پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے. حضرت خدیجہ کی تسلی بھی ساتھ رہی. ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا تشریف لا چکے تھے، کیونکہ آپ پورا مہینہ وہاں رہتے تھے، آخری عشرہ وہاں گزارتے تھے. لہٰذا آپ پھر واپس چلے گئے غار حرا. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. حالی کا مشہور شعر ہے نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا. کیمیا یعنی گولڈن ورڈز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَلَمَّا اسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِذْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَنَزَلَتْ. میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. آسمان اور زمین کے درمیان کتنی بڑی کرسی ہوگی. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا. فجوئست، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا، یعنی نیچے کو ہو گیا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ تو لیٹ رہے تھے اور آپ کو اٹھا دیا گیا. اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. آرام کے دن گئے،
پہلی دفعہ نہیں کہا گیا، پہلی دفعہ آپ لیٹے تو لیٹنے دیا گیا، جب آپ آرام سے اٹھے پھر ورقہ کے پاس گئے، پھر اپنے کام واپس چلے گئے. اب کچھ دن کے بعد دوبارہ جبریل آتے ہیں تو صرف نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈر کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ لیٹنا چاہتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے اب لیٹنے کا وقت نہیں، اٹھو اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو. تو قرآن لینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، صفائی، جسمانی بھی اور روحانی بھی. دل بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو. اس لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے طہارت و نظافت کا جب آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی، یکے بعد دیگرے. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی. پہلے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، یہاں رسول بنایا گیا. یہ فرق ہے. چیپٹر کا نام ہے نبوت اور رسالت. نبوت میں بس صرف پڑھنے کی بات ہے، اور رسالت میں آگے پہنچانے کی. پہلا ہے خود پڑھ لو اور دوسرا ہے آگے پہنچاؤ. آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند رہی تھی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. تو سب سے پہلے کس سے روکا گیا؟ شرک سے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے. یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے. چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے بظاہر معنی یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھے، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے. لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کر، یعنی جو بھی مشکلات اس راستے میں آئیں ان پر صبر کرتے رہیں. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.